چوئی صاحب ویسے ایک بات ہے، ارباب صاحب نے ایک بڑا کام کیا ہے، پتہ کیا ہے؟ جتنے بھی ٹول ٹیکس تھے نا جہاں پہ اونے پونے داموں ایویں لٹ مار ریوڑیوں کی طرح بانٹی ہوئی تھی، اب انہوں نے ٹھیکے صحیح دیے ہیں، اوپن آکشن میں دیے ہیں، قیمتیں بڑھا دی ہیں، قیمتیں تو بڑھا دی ہیں، لیکن حکومت کو آمدنی تو ہوئی ہے نا۔ یہ دیکھیں تعریف بھی کرنی چاہیے جو اچھے کام ہوئے۔ نہیں یار تعریف کیا کرنی ہے عوام کے، پہلے مہنگائی، لوٹ مار، امن و امان، بے روزگاری، میں جب میں کوئی گھیر گار کے کوئی اپنی بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں میڈم سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیکہ شیکہ دے دیں بات کر کے، میڈم کوئی ٹھیکہ شیکہ مجھے مل جائے گا، میں بڑی ایمانداری سے کام کرتا ہوں، میں چودھری صاحب سے بڑا تنگ آیا ہوں میڈم۔ یہ چودھری صاحب نے اپنے وقت میں بڑے ٹھیکے دیے ہوئے نا، یہ ان کو پتا ہوگا جو ہم قصے سنتے ہیں پنجاب کے اور ان کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے، تو میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے؟ میں جو کیے ہوئے ہیں پی ایم ایل کیو کے، جو آپ کا سب سے بڑا گناہ تو یہی تھا کہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا ہے اور آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو ایک سیاسی پناہ دی ہوئی تھی، اور اسی کی وجہ سے آج سارا پاکستان جس دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے اور جن حالات کی جو ہم آج جس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنی کرسیوں کے لیے ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور چودھری صاحب یہ بات آپ نے نوٹ کی ہے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ ہی تھا، اور نہیں چودھری صاحب آپ تو ذوالفقار علی بھٹو بھی ڈکٹیٹر نے، لیکن اسی کے ساتھ ابتدا کے نہیں کی تھی، کیونکہ جس ملک میں تاریخ میں 6-7 دفعہ مارشل لاء بار بار آتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ ہر ڈکٹیٹر 12 سال بیٹھا ہوتا ہے، تو جو نئے سیاسی لوگ ابھرتے اور آتے ہیں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، لیکن آپ جیسے لوگ جب ان کو پشت پناہی کرتے ہیں تو پھر جب نئی نسل آگے آئے گی تو وہ یہ بتائیں گھر سے کسی سے لڑکی آئی ہیں؟ نہیں جی، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی ایک ڈکٹیٹر تھی، اللہ یار فون بلایا ارباب صاحب، اور بی بی کو شہادت بھی ایک ڈکٹیٹر کی حکومت میں ہوئی تھی۔ ارباب صاحب اس وقت ریسٹ کرتے ہیں، وہ سارا دن کام کرتے ہیں، کدھر میرے پیچھے بات ہے، اس وقت ریسٹ کرتے ہیں۔ فون یار جی کیا کرتے ہیں چودھری صاحب؟ اچھا اس سیاست سے ہٹ کے کوئی اور کوئی گل کر لیے، تاکہ یہ دسو ماشاءاللہ تھوڑے دل بچے نے جی، تسی خشک مزاج ہے، آپ غصے والی ہیں؟ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ کیا مزاج ہے، جولی شولی ہیں، ان کے ساتھ مذاق مذوق بھی کرتی، میرے ادھر پروگرام میں تو آپ جناب ایسے لگی ہوئی، ایسے لگے ایسا سبق پڑھیا ہے، نہیں بچے رٹا نہیں لگاتے، میرے خیال میں جو ایک کمیٹڈ پارٹی ورکر ہوتا ہے اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم دے اور یا وہ اپنے عوام کو، اپنی پارٹی کو، تو نہیں ویسے جب گھر میں ہوتی ہے، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں، بہت کم ٹائم ملتا ہے ان کے لیے اگر آپ ایک کمیٹڈ پولیٹیشین ہو تو بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، اچھا چودھری صاحب دینا چاہیے، آج کل میڈیا کا دور ہے کہ اور پاسے ڈور کو پھر کی کرو گے؟ نہیں چودھری صاحب یہ واحد خاندان ہے جو سیاست میں ہے، جو پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران خوش رہتا ہے، کیونکہ ایک تو ان کی ملاقات ہوتی ہے، پھر جب ارباب صاحب اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہیں تو یہ خوش رہتی ہیں، وہ جیسے ہی اٹھ کے ادھر ادھر ہوں تو میڈم میں نے اوپر سے گیلری سے دیکھا ہے یوں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ جہاں کدھر رہے ہیں، اور پھر انہیں کہتے ہیں بھی اس طرف کیا لینے گئے تھے، یہ کئی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے۔ کیوں جی ایسی بات ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مطلب وہ ایک ممبر ہے اور منسٹر ہے، ان کے پاس لوگ آتے ہیں کام کے لیے، نہیں لوگ تو آتے ہیں، یہ لوگوں کے پاس بہت جاتے ہیں، بس وہ تو ابھی جمہوریت ہے، ایم این ایز کا کام تو کریں گے وہ۔ دیکھا ہے سیاستدان کتنے تیز ہوتے ہیں چودھری صاحب آپ کی طرح؟ سیاست میں بھی وہی آپ کو لے کر ہے یا آپ کی اپنی یہ کوئی سوچ تھی کہ میں نے سیاست کرنی ہے؟ سیاست میں مجھے شہید بی بی لے کر آئی، شہید بی بی لے کر آئی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے اس صوبے میں مطلب یہ لوکل باڈیز بھی نہیں تھے، کوئی خواتین کا سیاست میں ایسے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اور ایک پولیٹیکل فیملی سے ایک خاتون کو لانا اس وقت شاید کافی مشکل تھا، لیکن یہ شہید بی بی کی ویژن تھی اور ان کا سپورٹ تھا۔ روٹی چھوٹی بھی پکا دیجیے کہ نہیں؟ بہت کم، تو شروع میں کبھی نہیں پکائی ہے؟ شروع میں پکائی تھی، لیکن ابھی سیاست اتنا 24 گھنٹے کا کام ہے کہ اس کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو ارباب صاحب میری ہانڈی روٹی کھانے رہے ہو کہ تو کر دیں گے؟ نہیں گھر میں ہی کھاتے ہیں، لیکن سستی روٹی کا تندور لگایا ہوا ہے انہوں نے، میاں نواز شریف صاحب نے ان کے گھر، وہ تو پنجاب کی حد تک ہے، ویسے بھی تو پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہے یہ سستی روٹی کا ایشو جو ہے۔ اگر ارباب صاحب کہہ دیں کہ آج مجھے کھانا پکا کر دیں تو ان کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے آپ کے ہاتھ کی؟ خیر میرے ہاتھ کے تو وہ سالوں سال ہو گئے جب سے میں سیاست میں آئی، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن وہ زیادہ تر سبزی پسند کرتے ہیں اور سالن روٹی جو ہمارا
اور آپ خود؟ मैं खुद भी यही पसंद करती हूँ। कोई खास हमारा ऐसे कोई स्पेशल कोई मेन्यू अगर आपको बनाने में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? मुझे तो बहुत अरसा हुआ है मैंने कुछ नहीं बनाया। चोई साहब, मुझे पता चला है किसी पासे भी बड़ी जाती है। मुझे पता चला है एक वज़ीर साहब की जब बेगम खाना बना के उनके सामने रखती थी ना, तो वो उनको खिलाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये आप क्या करते हैं? उनका जब तक तुम्हें खाना बनाने नहीं आता ये मैं तुम्हें ही खिलाया करूंगा। हाँ, इस तरह भी होता है। इस तरह के साहब आपके साथ मैं कोई वजीर की बेगम तो नहीं हूँ, मैं तो पार्टी की वर्कर हूँ। तो मुझे तो वजीर की बेगम नहीं है क्यों, मतलब मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता इन चीजों के लिए। जी छोड़े ना, अरबाब साहब कह रहा हूँ रेस्ट करते हैं। वजीर की बेगम भी नहीं कहती मैं। वो ठीक कहती है ना, वो सियासत के हवाले से सही कहती है। एक ब्रेक मारने लगे हैं, फिर एक और जंप आ गया। चलो जी, टूल टैक्स ले दी मुड़िया।